صلی علی محمد وآلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک۔ کے پی میتھمیٹکس میں خوش آمدید۔ کلاس فرسٹ ایئر میتھمیٹکس یونٹ نمبر 2 میٹریسز اینڈ ڈیٹرمننٹ میں آج ہمارا لیکچر نمبر 21 ہے۔ ایکسرسائز 2.2 میں آج ہم کویشچن نمبر 4 کے پارٹ 1 2 3 4 اور کویشچن نمبر 5 کے پارٹ 1 2 3 4 کو ڈسکس کریں گے۔ کویشچن نمبر 4 میں کہتے ہیں کہ ایویلویٹ دی فالوئنگ ڈیٹرمنٹس، تو اس میں ہمیں کچھ ڈیٹرمنٹس دیے ہیں اور ہمیں اس کو ایویلویٹ کرنا ہے۔ پارٹ نمبر فرسٹ میں ہمیں ڈیٹرمنٹ دیا ہے 0 1 3 -1 2 1 2 1 1۔ ہم سپوز کرتے ہیں کہ لیٹ اٹ از اکول ٹو اے ڈیٹرمنٹ اور ہم اس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں ود ریسپیکٹ ٹو R1۔ ود ریسپیکٹ ٹو R1 ہم اس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں یہ ود ریسپیکٹ ٹو فرسٹ رو۔ تو اس کو کس طرح ایکسپینڈ کریں گے؟ یہ 0 لکھ کے اور پھر یہ فرسٹ رو اور فرسٹ کالم کو اگنور کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ 2 1 1 اینڈ 1۔ پھر اس کے بعد الٹرنیٹ ہم پازیٹیو اور نیگیٹیو لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر یہ -1، تو فرسٹ رو اور جو سیکنڈ کالم ہے، ٹھیک ہے، یہ جو سیکنڈ کالم ہے اس کو اگنور کریں، یہ سیکنڈ کالم اگنور کریں۔ تو یہ -1، تو یہ -1 1 2 اور 1 اس کو ڈیٹرمنٹ میں لے کے پھر +3، تو اس کے لیے پھر کیا کریں گے؟ فرسٹ رو اور تھرڈ کالم جو ہے اس کو اگنور کرے، یہ فرسٹ رو اور تھرڈ کالم اگنور کرے تو -1 2 2 اور 1۔ فردر اس کو سمپلیفائی کر لے، یہ تو 0 ہے تو یہ 0 کا ملٹیپل ہے تو 0 آئے گا، یہ -1 اور ڈیٹرمنٹ معلوم کرے، یہ -1 ٹائم از -1 اور -2 1 ٹائم 2۔ سملرلی +3، یہ 1 ملٹیپلائی بائی 1 اینڈ -1 ملٹیپلائی کرے -1 اینڈ -2 2 کا 4۔ نیکسٹ یہ -1 ہے اور -1 -2 سے -3 آتا ہے، سملرلی یہ +3 اور -1 -4 سے -5 آئے گا، مائنس انٹو مائنس +3 1 کا 3 اور یہ پلس انٹو مائنس -3 5 کا 15، 3 -5 -12۔ تو اس طرح ہم نے اے ڈیٹرمنٹ جو ہے وہ فائنڈ کر لی جو کہ -12 کے برابر ہے۔ پارٹ نمبر سیکنڈ میں ہمیں ڈیٹرمنٹ دیا ہے، اس کو بھی ہم ایکسپینڈ کرتے ہیں ود ریسپیکٹ ٹو فرسٹ رو۔ تو یہاں پہ 3، یہ فرسٹ رو اور فرسٹ کالم کو اگنور کریں، 4 -6 2 0، ٹھیک ہے؟ پھر الٹرنیٹ پازیٹیو تو پھر نیگیٹیو -4، پھر فرسٹ رو اور سیکنڈ کالم کو اگنور کریں تو یہ 2 -6 -4 0، پھر پلس یہ -2 تو فرسٹ رو اور تھرڈ کالم کو اگنور کریں تو 2 4 -4 اور 2 آئے گا۔ اب اس کو فردر سمپلیفائی کریں تو یہ 3 4 ٹائم 0 is 0 اور -2 ٹائم -6 is -12، -4 2 ٹائم 0 is 0 اور یہ مائنس انٹو مائنس پلس آئے گا اور فارمولے کا جو مائنس ہے وہ 24 کے برابر ہے، اور یہ پلس انٹو مائنس -2، یہ 2 2 کا 4 اور یہ -4 4 کا -16، ٹھیک ہے؟ تو نیکسٹ اس کو سمپلیفائی کرے، 3 انٹو مائنس انٹو مائنس +12، 4 انٹو -24 -2، یہ 4 مائنس انٹو مائنس +16، یہ 12 3 کا 36 مائنس انٹو مائنس 4 اور 24 کو ملٹیپلائی کرے 96 اور یہ 4 اور 16 پلس کرے 20 کو 2 سے ملٹیپلائی کرے تو -40 آئے گا۔ اب دیکھیں یہاں پہ جو یہ 36 اور -40 -4، 96 سے 4 سبٹریکٹ کرے تو 92، لہٰذا ہمارا جو اے ڈیٹرمنٹ ہے وہ 92 کے برابر ہے۔
نیکسٹ جو پارٹ نمبر تھرڈ ہے، اس میں جو ڈٹرمنٹ دیا ہے اس کو بھی بالکل اسی طرح سے ہم ایکسپینڈ کرتے ہیں ود رسپیکٹ ٹو فرسٹ رو. تو یہاں 3 لکھ کے اور فرسٹ رو فرسٹ کالم کو اگنور کرے، پھر -1 لکھ کے اور فرسٹ رو اور سیکنڈ کالم کو اگنور کرے، پھر +2 لکھ کے فرسٹ رو اور تھرڈ کالم کو اگنور کرے، پھر اس کو سمپلیفائی کریں. یہ 7 5 ز 35 -8 4 ز 32 -1 6 7 ز -42 and -9 4 ز -36 +2 6 8 ز 48 minus into minus plus 9 5 ز 45. ٹھیک ہے، تو اس کو سمپلیفائی کریں. یہ 35 -32 3 آتا ہے، یہ -1 -42 minus into minus plus 36 +2 48 سے 45 کو سبٹریکٹ کرے تو یہ 3 آتا ہے. فردر اس کو سمپلیفائی کرے، 3 3 ز 9، یہ -42 + 36 -6 آتا ہے، اور اس مائنس سے ملٹیپلائی کرے تو +6 اور 2 3 ز 6، تینوں کو پلس کرے تو 21 کے برابر ہے. اس طرح اے ڈٹرمنٹ جو ہے یہ 21 کے برابر. نیکسٹ جو پارٹ نمبر 4 ہے، 2 1 -3 1 1 0 and -2 3 and 4. تو اس کو بھی ایکسپینڈ کرے ود ریسپیکٹ ٹو فرسٹ رو. 2 فرسٹ رو اور فرسٹ کالم کو اگنور کریں تو یہ 1 0 3 4. سملرلی -1 فرسٹ رو اور سیکنڈ کالم کو اگنور کریں، پھر +(n)-3 فرسٹ رو اور تھرڈ کالم کو اگنور کریں. ٹھیک ہے، اب فردر اس کو سمپلیفائی کریں. 4 1 4 -0 -1 لکھے اپنی جگہ پہ، یہ 4 1 4، یہ بھی +0 اور پلس انٹو مائنس -3، 1 × 3 is 3، اور یہ ایک فارمولے کا مائنس ہے، یہ ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں، اس سے بھی -2 آتا ہے تو مائنس انٹو مائنس +2 آئے گا. جب 2 into 4 -1 4 + 0 4 اور -3 3 + 2 5 کے برابر ہے. اس کو سمپلیفائی کریں. 2 4 8 4 1 4 -3 5 15. پھر اس کو سمپلیفائی کریں. -4 -15 -19 کے برابر ہے. 8 -19 -11 کے برابر ہے. اس طرح ہم نے اے ڈٹرمنٹ جو ہے وہ فائنڈ کیا جو کہ -11 کے برابر ہے. تو اس کویشچن میں ہم نے یہ سیکھا کہ کس طرح بائی ایویلویشن ہم ڈٹرمنٹ جو ہے وہ معلوم کرتے ہیں. اب کویشچن نمبر 5 میں کہتے ہیں شو دیٹ ABCLMN XYZ is equal to ALX BMYCNZ. تو اس میں ہم لیفٹ ہینڈ سائڈ لیتے ہیں اور اس سے پھر رائٹ ہینڈ سائڈ کو پروف کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے لیفٹ ہینڈ سائڈ لیا. ٹیکنگ ٹرانسپوز، اس کا ٹرانسپوز لیں تو اس کا جو یہ فرسٹ رو ہے یہ کنورٹ ہو جائے گا فرسٹ کالم میں، جو سیکنڈ رو ہے یہ کنورٹ ہوگا سیکنڈ کالم میں، جو تھرڈ رو ہے یہ کنورٹ ہوگا تھرڈ کالم میں. تو دیکھیں یہ رائٹ ہینڈ سائڈ جو تھا وہ ہمارے پاس آ گیا، اور اس میں کوئی سائن چینج نہیں ہوگا کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ اے ٹرانسپوز ڈٹرمنٹ اور اے ڈٹرمنٹ دونوں کیا ہوتے ہیں، وہ ایکول ہوتے ہیں. پارٹ نمبر سیکنڈ میں ہمیں جو ڈٹرمنٹس دیے ہیں ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ لیفٹ ہینڈ سائڈ از اکول ٹو رائٹ ہینڈ سائڈ کے برابر ہے. تو پہلے ہم لیفٹ ہینڈ سائڈ لیتے ہیں. ABC 1 -3A 2 -3B and 3 -3C 4 5 6. تو یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں، جو پراپرٹیز آف ڈٹرمنٹ ہم نے ڈسکس کیے تھے اس میں ایک پراپرٹی یہ بھی ہے کہ if a row or column is a sum or difference of two numbers then it can be written as the sum of two determinants. اگر کسی ڈٹرمنٹ میں ایک رو یا کالم دو نمبر کا سم ہو تو اس ڈٹرمنٹ کو ہم پھر ایز اے سم آف ٹو ڈٹرمنٹس لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جو رو 2 ہے یہ ڈفرینس آف ٹو نمبر ہے، 1 -3A 2 -3B 3 -3C. تو اس طرح ہم اس ڈٹرمنٹ کو
एज ए सम ऑफ टू मैट्रिसेस लिख सकते हैं। देखिए एक हम लिखेंगे ए बी सी, और ये इसके जो फर्स्ट टर्म है 1 2 3 और 4 5 6 प्लस, फिर क्या करेंगे, देखिए ये रो नंबर फर्स्ट और थर्ड में कोई चेंज नहीं आएगा, ये एज इट इज होंगे। और फिर दूसरे डिटरमिनेंट में हम ये सेकंड पार्ट जो है इसका -3a -3b और -3c लिखेंगे। अब जो ये सेकंड डिटरमिनेंट है इससे हम -3 को कॉमन करते हैं, रो 2 से हम -3 को कॉमन करते हैं। तो इसको फर्स्ट डिटरमिनेंट को अपनी जगह पे लिख के -3 को कॉमन करें, तो ये ए बी सी और यहाँ पर भी ए बी सी रह जाएगा, ये 4 5 6। अब सेकंड डिटरमिनेंट में देखें तो ये रो 1 और रो 2 जो है आइडेंटिकल है, एक जैसे हैं। तो ये हमने एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि अगर किसी डिटरमिनेंट में दो रोज आइडेंटिकल हो तो वो डिटरमिनेंट फिर 0 के बराबर होता है। तो ये फर्स्ट डिटरमिनेंट अपनी जगह पे लिख के -3 और सेकंड डिटरमिनेंट 0 के बराबर है, क्योंकि इसमें जो रो 1 और रो 2 है ये आइडेंटिकल है, सेम है, एक जैसे हैं। तो नेक्स्ट जो है वो ए बी सी -0, तो ये बराबर है ए बी सी 1 2 3 4 5 6, जो कि हमारे पास जो राइट हैंड साइड था वो हमने साबित कर लिया। नेक्स्ट जो पार्ट नंबर थर्ड है इसमें हमें ये प्रूफ करना है कि डिटरमिनेंट ऑफ 1 1 1 ए बी सी बी प्लस सी ए प्लस सी और ए प्लस बी इक्वल टू 0 के बराबर है। तो दो बातों में डिटरमिनेंट 0 के बराबर होता है, एक तो ये है कि दो रोज आइडेंटिकल हो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो तो डिटरमिनेंट 0 के बराबर होता है, और दूसरी बात यह है कि अगर कोई सा रो या कॉलम 0 हो तो भी डिटरमिनेंट 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पे जब हम ये 0 के बराबर प्रूव करेंगे तो इसमें हम दो रोज जो है वो आइडेंटिकल बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया, ठीक है। अब हम इसके साथ रो ऑपरेशन करते हैं, R2 के साथ हम R3 को प्लस करते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस रो पे हम ऑपरेशन करते हैं इसको पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे R2 पर हम ऑपरेशन करते हैं तो R2 को पहले लिखें, R2 प्लस R3, R2 के साथ R3 को प्लस करें, जैसे कि यहाँ पे तो ये R1 तो अपनी जगह पे लिखें, और ये रो 2 के साथ ये रो 3 प्लस करें तो A इसके साथ B प्लस C प्लस करें, ये B है तो इसके साथ A प्लस C प्लस करें, ये C है इसके साथ A प्लस B प्लस करें, ठीक है। अब इसको तरतीब में लिख के A प्लस B प्लस C, इसको भी तरतीब में लिख के A प्लस B प्लस C, और इसको भी तरतीब में लिख के A प्लस B प्लस C, और रो 1 और रो 2 एज इट इज अपनी जगह पे लिखे। अब देखें कि यहाँ पे जो ये सेकंड रो है इसमें जो ये ए प्लस बी प्लस सी है ये इसमें कॉमन है, तो यहाँ से हम ए प्लस बी प्लस सी को क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। टेकिंग कॉमन ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम रो 2, तो ए प्लस बी प्लस सी जब हम कॉमन करेंगे तो फर्स्ट रो तो 1 1 1 है, यहाँ पर भी हमारे पास ये 1 1 1 आ जाएगा, और ये रो नंबर तर अपनी जगह पे लिखे। अब देखें ये जो रो 1 और रो 2 है, ठीक है, ये दोनों क्या है, ये जो रो 1 और ये जो रो 2 है दोनों क्या है, आइडेंटिकल है, ठीक है। जब दोनों आइडेंटिकल है तो इसका मतलब ये है कि ये जो डिटरमिनेंट है ये हमारे पास क्या होगा, ये 0 के बराबर होगा। R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल, देयरफॉर ए प्लस बी प्लस सी, और ये जो डिटरमिनेंट है ये 0 के बराबर होगा। तो ये ए प्लस बी प्लस सी 0 के मल्टीपल है, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, और 0 यहाँ पे हमारे पास राइट हैंड साइड है, ठीक है। इस तरह हमने ये साबित कर लिया। नेक्स्ट जो पार्ट नंबर 4 है और इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है और हमारे लेक्चर का भी ये लास्ट पार्ट है, हमें साबित करना है कि बी सी सी ए बी और ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर है इस मैट्रिक्स के। तो अगर हम दोनों का मुवाजना करें तो ये फर्स्ट रो में चेंज आया है 1 1 1 है, और जो सेकंड रो है इसका एक पावर इंक्रीज हुआ है, यहाँ पर ए बी सी है और यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर है। यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है तो यहाँ पे ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब है।
ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہم لیفٹ ہینڈ سائڈ لیتے ہیں اور اس کو ملٹیپلائی اینڈ ڈیوائڈ بائی اے بی سی کرتے ہیں. تو اس طرح اے بی سی سے ہم اس کو ملٹیپلائی بھی کرتے ہیں اور ڈیوائڈ بھی کرتے ہیں. اب آپ اس ترتیب کے ساتھ اس کو سمپلیفائی کریں گے کہ جو یہ اے ہے اس کو ہم ملٹیپلائی کریں گے کالم نمبر 1 کے ساتھ. ٹھیک ہے، اس کالم کے ساتھ ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں. اور یہ جو بی ہے اس کو ہم ملٹیپلائی کریں گے کالم نمبر 2 کے ساتھ. ٹھیک ہے، کالم نمبر 2 کے ساتھ. اور یہ جو سی ہے سی اس کو ہم ملٹیپلائی کریں گے کالم نمبر 3 کے ساتھ. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ جو اے ہے یہ اس کالم کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو یہ اے بی سی اے اسکوئر اور یہ اے کیوب ہو جائے گا. یہ بی جو ہے یہ اس کالم کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو یہ ہوگا اے بی سی یہ بی اسکوئر اور یہ بی کیوب ہو جائے گا. اس طرح یہ سی جب ہم تھرڈ کالم کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو یہ اے بی سی یہ سی اسکوئر اور یہ سی کیوب ہو جائے گا. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ جو فرسٹ رو ہے اس میں یہ اے بی سی جو ہے یہ کامن ہے. تو ہم اس طرح کریں گے کہ اس رو سے ہم اے بی سی کو کامن کر لیتے ہیں. ٹیکنگ اے بی سی کامن فرام آر ون سو وی گیٹ یہ ون اور اے بی سی اپنی جگہ پہ لکھے اور یہ اے بی سی کامن کرے فرسٹ رو سے تو یہاں پہ یہ 1 1 1 اور یہ اے اسکوئر بی اسکوئر سی اسکوئر اے کیوب بی کیوب اور سی کیوب. اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو اے بی سی ہے ٹھیک ہے یہ اس اے بی سی کے ساتھ کینسل ہو جائیں گے تو ہمارے پاس جو میٹرکس آئے گا وہ 1 1 1 اے اسکوئر بی اسکوئر سی اسکوئر اے کیوب بی کیوب اور سی کیوب جو کہ رائٹ ہینڈ سائڈ ہے. تو اس طرح ہم نے یہ ثابت کر دیا. یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ. اور اس لیکچر میں کہیں پر بھی آپ کو کوئی پوائنٹ سمجھ نہ آیا ہو اس میں آپ کنفیوز ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں. اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ نئے آنے والے جو ویڈیوز ہیں اس سے آپ اپڈیٹڈ رہیں. اللہ حافظ.